حدیث طلبہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اسلام میں، ہمارے اس مذہب میں مشرکہ سے شادی حرام ہے، اور اسی طریقے سے مشرک مردوں سے بھی اپنی بچیوں کی شادی نہیں کر سکتے، یہ بھی حرام ہے۔ آیت اسی تعلق سے پڑھی گئی ہے، اللہ تعالی بالکل سختی سے منع کرتا ہے، وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ، یعنی کوئی شخص بھی، کوئی مومن، کوئی مسلمان مشرکہ سے شادی نہ کرے، اور کہا کہ یعنی جو باندی ہے، جو غلام ہے، باندی ہے، وہ باندی یعنی مسلمان باندی، مسلمان خادمہ جو باندی، وہ آزاد مشرک عورت سے بہتر ہے، گرچہ تمہیں بہت اچھی لگے، خوبصورت لگے، مشرکہ عورت چاہے جتنی بھی خوبصورت لگے، یعنی جتنا بھی وہ حسن و جمال کا پیکر ہو، لیکن اس سے بہتر ہے کہ ایک باندی سے تم شادی کرو، ایک کالی کلوٹی باندی ہو، وہ بھی ایمان کی دولت اس کے پاس ہے، توحید کی دولت ہے، وہ اس دولت کے ساتھ اس سے بڑھیا ہے، اس سے بہتر ہے کہ اس سے شادی کرو، یہ بہتر ہے کہ تم خوبصورتی کے ترجیح دو اور ایک مشرکہ سے۔ اسی طریقے سے اس آیت میں اللہ نے بھی کہا وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا، اور اپنی بچیوں کی شادی مشرک کے آدمی سے مت کرو، چاہے جتنا بھی بڑھیا ہو، اس کے بجائے اس کے مقابلے میں تم ایک غلام، کالے کلوٹا، کلکٹا، نکٹا، جو بھی ہو، بدصورت کیوں نہ ہو، اس کو اس کے مقابلے میں ترجیح دو اور اسے شادی کر دو، لیکن چاہے جتنا بھی خوبصورت ہو، جتنی بھی دولت والا ہو، مال والا ہو، چاہے جتنا بھی دنیا کا سماج کے پاس ہو، لیکن اس کے مقابلے میں ایک فقیر، غریب، کالے کلوٹے مومن کو تم ترجیح دے دو، لیکن اس سے تم شادی مت کرو، چاہے جتنا بھی تمہیں اچھا لگے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو لوگ ہیں مشرک جو ہیں یا مشرکہ، یہ جہنم کی طرف تمہیں بلاتے ہیں، مشرک مرد جو ہیں وہ تجھے جہنم کی طرف بلاتے ہیں، اور اللہ تعالی یہ جنت کی طرف، مغفرت کی طرف بلا رہا ہے۔ اور کہا اللہ تعالی نے کہ اس میں جو ہے لوگوں کے لیے غور و فکر کرنے کی چیزیں ہیں، چاہیے کہ لوگ غور و فکر کریں۔ ابھی طلبہ، اسلام میں شادی کی بڑی اہمیت ہے، بڑی فضیلت ہے، اور آپ یوں سمجھیے کہ معاشرہ جو ہوتا ہے یا ایک خاندان جو ہوتا ہے، اس کی بنیاد جو ہے شادی سے بنتی ہے، یعنی خاندان کی تشکیل، معاشرے کا جو بنیاد ہے، سوسائٹی کی بنیاد، قبیلے خاندان کی بنیاد ہے، وہ تو شادی بیاہی ہے، اور اسی شادی کی بنا پر ایک خاندان ہوتا ہے، آدمی تنہا ہوتا ہے، یا وہ اپنے والدین کے ساتھ ہوتا ہے، والدین کی موت کے بعد وہ تنہا پڑ جاتا ہے، پھر شادی کرتا ہے، اس کے بعد بچے ہوتے ہیں، اور اس میں اپنا ایک گھر ہو جاتا ہے، اور ان کے ساتھ رہتا ہے، محبت ہوتی ہے، میرا اس سے تعلق رکھتا ہے، ان کی خوشی کے خاطر محنت کرتا ہے، ان کی خوشی میں اس کی خوشی ہوتی ہے، اور یقین جانیں ابھی طلبہ کہ انسان جو ہوتا ہے ایک معاشرتی حیوان ہے، معاشرے سے کٹ کر کوئی رہ نہیں سکتا، سماج سے یعنی الگ ہٹ کر کوئی جی نہیں سکتا ہے۔ آپ غور کریے کہ یہ آپ رہتے ہیں 500 700 بچے رہتے ہیں، آپ کا یہ خاندان قبیلہ ہوتا ہے، ایک ساتھ رہتے ہیں، لیکن آپ کو تنہا نہیں رکھ دیا جائے، چاہے جتنے بھی آپ کے لیے آرام کی چیزیں رکھ دی جائے، بہترین خوبصورت عالیشان آسان مکان بنا دیا جائے،
समाज की बुनियाद है। तो ये जो है आज इस दुनिया में जो शादियों का जो रवाज बढ़ रहा है, कई मदाहिब की शादियों के, इस ताल्लुक से इंशाअल्लाह बात आ रही है। तो देखें, जैसे मैंने बताया कि शादी है एक मुक़द्दस फरीदा है। इस फरीदे के बाद इंसान जो है एक खानदान बनाता है और इसको बहुत बड़ी नेमत अल्लाह ने कहा लोगों, ये शादी ब्याह या बीवी के लिए मर्द और मर्द के लिए उसकी बीवी एक बहुत बड़ी नेमत है, अजीम नेमत है। अल्लाह ने कहा मिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनु इलैहा व जअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून। कहा कि अल्लाह की निशानियों में एक बड़ी निशानी है, एक अजीम नेमत है कि लोगों तुम्हारी दिन से अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए जोड़ा बना, चाहे बीवी हो बीवी के लिए मर्द जोड़ा, और ज़ौज का इत्लाक़ बीवी के लिए मर्द ज़ौज है और शौहर के लिए बीवी ज़ौज। तो क्या क्या जोड़ा बना दिया, लितस्कुनु इलैहा, ताकि तुम वहाँ पर सुकून महसूस करें, तुझे आराम मिले। और क्या कर दिया, तुम दोनों के दरमियान मोहब्बत और हमदर्दी पैदा कर दी। कहा कि लोगों, ये जो है वो फिक्र करने वालों के लिए बहुत बड़ी निशानी है, बहुत बड़ी चीज़ है। अब जरा गौर करें हदीस करना, कहा अल्लाह ताला ने तुम्हारी में से मिन अनफुसिकुम, तुम्हीं में से हमने तुम्हारे जोड़ा। कि क्या इसकी इबरत देते हैं। अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए हमारी जिन से बनाकर गोया कि एक ही नस्ल, यानी इंसान हमारी जिन बनाया, हमारे जो इंसानी नस्ल की शुरुआत है आदम और हव्वा से, अब देखिए एक ही चीज है। और मान लीजिए अगर दूसरे दिन अल्लाह में हमारे इंसान हम होते जिन्नातों में से कोई जिन्नी, कोई जीन में से किसी जो औरत है उसको हमारे हवाले करता है, या हमारी बच्चियों को जो इंसान है उनको जिन से शादी करना होता है। या इसी तरीके से मान लीजिए फर्ज कर लीजिए कि जिन नहीं बल्कि शेर से या जानवर से अल्लाह ताला हमारे जिन बना देता कि उससे जुड़ा हुआ, उससे करो, तो क्या उसको तस्को नहीं ले जाए? नहीं। तो कहा कि तुम्हीं में से हमने तुम्हारे लिए बना दिया, यानी मिजाज मुवाफ़क़त, अफकार में मुवाफ़क़त, चाल चलन में मुवाफ़क़त, बहुत सारी चीज़ें मुवाफ़क़त। क्यों? ताकि तुम सुकून हासिल करो। मेरे भाइयों, इससे पता चलता है कि शादी के लिए, ब्याह के लिए, रिश्ते के लिए ज़रूरी है कि अफकार, नज़रियात, ख़यालात, मज़ाहिब के अंदर भी मुवाफ़क़त हो। अगर मज़ाहिब में मुवाफ़क़त नहीं है, अफकार नज़रियात में मुवाफ़क़त नहीं है, थोड़े से फर्क पता चलता है, लेकिन अगर मज़हब में इख्तिलाफ़ है तो सुकून खत्म हो जाता है, इंसान चैन नहीं पाता। अच्छा जरा और देखिए कि आपको बनारस से अपने घर जाना हो और यानी 2-4 घंटे का सफर हो, लेकिन आपके बगल में कोई ऐसा इंसान बैठता है जो शराब पीता है। आप पाक साहब आदमी हो, शराब से दूर होते हो, मुनशियात का आदमी नहीं, एक आदमी बैठ जाता है शराब पीकर एकदम झूम रहा है, हिल रहा है, आपके लिए वो 2 घंटे इस पर आज़ाद हो जाए, हालत खराब हो जाती है। तो जरा और के लिए, एक औरत के लिए मर्द, मर्द के लिए मर्द, औरत के लिए, ये दोनों क्या है, जीवन साथी कहा गया, शरीक हयात कहा गया, रफ़ीक़ हयात कहा गया। तो जरा जीवन भर के साथी चुनने के लिए 2 घंटा अगर आपके अफकार से उसके अफकार नहीं मिलते हैं तो आप मुसीबत में नजर आते हैं। लेकिन ये पूरी जिंदगी के सफर इंसान तय कैसे कर सकता है जब अपने मजहब की लड़की शादी न करे, या मुसलमान लड़की हिंदू शादी करे, या हिंदू लड़की मुस्लिम शादी करे, तो फिर कैसे हो सकता है? मुमकिन ही नहीं। इसलिए हमारी शरीयत में गैर मुस्लिम यानी मुशरिक से शादी हराम है। और ये जो अफकार और मज़ाहिब के में जो तवाफ़ुक़ है, इसकी बात इस्लाम करता है, तो इसके वजह से कोई हमें मुतासिर नहीं कर सकता, कोई मुतासिर नहीं कर सकता।
अगर किसी भी मजहब का आदमी हो, हिंदुओं के अंदर आ जाएंगे, उससे अगर कहा जाए कि अपने मजहब में शादी करो और हम अपने मजहब में शादी करें, तो ये कोई भी शख्स नहीं कहेगा कि नहीं ये दुरुस्त नहीं है, मोहब्बत हो जाए, प्यार हो जाए, इश्क हो जाए, तो इश्क का कोई मतलब नहीं होता है, मोहब्बत का कोई दबाव नहीं होती है। ये वाकई बकवास है। ये इश्क का जो है भूत है ना, चंद दिन रहता है। जब जवानी खत्म होती है तो इंसान समझता है कि आज हमारी क्या हालत होती है, या हमारे आंखों के सामने। यानी अगर हो कि किस तरह इंसान बर्दाश्त कर लेगा, एक आदमी, एक मुसलमान, एक मुश्रिका साथ बुतप्रस्त शादी कर ले और दोनों साथ साथ रहें, कैसे मुमकिन है? जरा और देखिए, एक आदमी एक अल्लाह के सामने अपने सर को झुकाता, 5 वक्त अजान सुने, अजान दे, और उसी घर में एक तरफ एक मूर्ति की पूजा और उस पर जो है धुई जलाए बीवी और घंटा ही बजाए उसी घर में, उसी के किनारे एक आदमी मुसल्लम बिठा के नमाज पढ़े। ये कैसे हो सकता है? क्या इंसान चैन से रह सकता है? न वो औरत चैन से रह सकती है, न मर्द चैन से रह सकता है। इसी तरीके से अगर और कीजिए, उसके बाद अगर औलाद होती है, अगर औलाद होती है, बेटा पैदा होता है, बीवी चाहेगी कि उसको हम मंदिर भेजें, बाप जाके मस्जिद जाए, किस तरह की जिंदगी होगी, कितनी यानी कितनी कशीदगी होगी, कितना टकराव होगा कि उस टकराव के साथ क्या एक मियाँ बीवी तस्कून एरिया क्या सुकून आदि पा सकता है? कभी नहीं। इस तरीके से, इसी तरीके से बेटा होगा तो बाप ने उसका नाम रखा अब्दुल्ला, माँ जो मुश्रिका है उसका नाम रखते विष्णु या कोई शंकर नाम रखते। अब बताइए, वो शंकर रखते, ये अब्दुल्ला है, कितना टकराव होता है। तो ये फितरत के खिलाफ है, इंसान के मिजाज के खिलाफ है, इंसानी जो है इंसानियत के खिलाफ है। ये आदमी बैल मदाही शादी पूरा कभी नहीं हो सकता। मेरे भाइयों, अभी तलबा और के लिए आज जो हमारा साफ सुथरा मजहब, हमारा ये मतलब ऐलान करता है कि ये जो मुआशरी शादी होती है ना, जो शादी लोग करते हैं, उसका मजहब से कोई लेना देना नहीं, कोई लेना देना नहीं। जरा और के लिए देख करना, अगर हमारे इस्लाम में अगर ये चीज जायज होती, अगर ये चीज दुरुस्त होती, तो सबसे पहले मस्जिद के मेंबरों मेहराब से या मदारिस के स्टेज से या मुस्लिम तंजीमों की तरफ से ये ऐलान किया जाता। और ऐसे करने वाले जो लोग करते हैं, जो नौजवान जो जोड़े करते हैं, उनकी हौसला अफजाई लोग करते हैं, उनके इनामात हम देते, जैसा कि ईसाई दुनिया में ईसाइयत कर रही है। ईसाई दुनिया में तरजीह दी जाती है कि तुम मुसलमानों की शादी करो तो ये इनाम देगा। और यही काम, यही चीज आप धारावाहिक के लिए आप बात करते हैं, आप जो है मीडिया से आपको बात हमारी मिली होगी, आपने सुना होगा इस वक्त जो फिरका प्रस्तावते हैं कि खासकर हिंदुस्तान में ये लौ जहाज का सत्ता पैदा करके किस तरीके से अपने नौजवानों को बरकरार रहा है, तरगीब दे रही है कि अगर कोई शख्स, कोई भी हिंदू नौजवान अगर किसी मुस्लिम लड़की को फंसा कर इश्क जाल में फंस कर अगर लाता है, शादी करता है, तो 2 लाख 3 लाख हम इनाम देंगे, उसको जो है हम उनकी हिफाजत करेंगे, उसको हम जो है सारी चीज़ें मुहैया करेंगे, हौसला अफजाई और मन से, स्टेजों से, और कई तंजीमें हैं जो मुश्तरका तरफ जान दे रही है इस हिंदुस्तान में। लेकिन कोई शख्स तरह बताए कि किसी एक मकतब के एक मौलवी ने, एक मकतब थोड़ी जामिया अपनी तंजीमें छोड़ दीजिए, एक मकतब में किसी मौलवी ने क्या अपनी जुबान से कहा हो कि तुम जो है या कहीं कहा हो कि मुस्लिम नौजवान जाकर मुश्रिका शादी कर लाए तो हम उसको इनाम देंगे या हौसला अफजाई या उसके खुदा जान करता हो? कभी ऐसा नहीं हुआ, कभी हुआ ही नहीं। तो मेरे भाइयों, ये तो हमारे पत्थों पर रहा है। और अब और कभी कि हिंदुस्तान में आज तक, और एक बात और देखिए कि ये जो शादियाँ होती हैं जो मुआशरे की बुनियाद पर, इश्क की बुनियाद पर, वो मैंने बताया उसका मजहब कोई लेना देना नहीं होता है। जैसा कि हिंदू तंजीमें कह रही है, इसमें यानी फौरन मोड़ दिया था कि इसमें ये बड़ी तंजीमें काम कर रही है और उलमा ये काम करा रहे हैं। मेरे भाइयों, आप गौर करें कि कोई भी दीनदार तबका के आदमी, कोई भी दीनी आदमी, कोई भी दीनी खानदान का शख्स, कोई मोतबर आदमी कभी भी आज आपने सुना नहीं होगा कि उसने जो है मुश्रिका शादी कर ली।
کوئی بھی یا کوئی بھی ایک مولوی کوئی بھی عالم جو ہے کسی مشرکہ شادی کرنے کا کرتا ہے کبھی آپ نہیں، اور یہاں نہیں صدیوں سے آپ نے ہندوستان میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی دیندار آدمی مشرکہ شادی کرتا، اور اگر دین کا یہ جز ہوتا لوگوں سے شادی کرنا اور مشرکہ شادی کرنا اور اس کا جہاد کا نام دیا جاتا، اس کی ترغیب کی جاتی اور ہمارے دعوتی مشن ہوتا تو ہم تو بڑھ کر نہیں لیتے، ہمارے لوگ تو بڑھ کر نہیں لیتے، کبھی ایسا نہیں ہوا۔ اور ایک بات کہی جاتی ہے بڑے زور و شور سے نام دیا جاتا ہے کہ اکبر بادشاہ جو تھا اس نے جودھا بائی سے شادی کیا تھا، یہ ایک مثال دی جاتی ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ آپ تاریخ میں دیکھ لیں کہ راجپوتوں کی رضامندی اور رضامندی کیا ترغیب پر اکبر نے شادی کی، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ اکبر کوئی دیندار مسلمان تھا نہیں، وہ دیندار تو تھا نہیں، وہ اس کا دینی ماحول تو پایا نہیں تھا، تو وہ ہماری قدر کیسے بن سکتی ہے؟ اور آج کل جو شادیاں ہو رہی ہیں اس میں ایک بھی کوئی دیندار آدمی نہیں ہوتا، وہ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ اس کی وجوہات کیا ہے؟ اس کی وجوہات کیا کیوں شادیاں ہو رہی ہیں؟ محبت اور عشق کی شادیاں کیوں ہو رہی ہیں؟ اسلام سے بغاوت کیا۔ ہم تو کہتے ہیں کہ اگر اسلام کی یعنی تعلیمات پر لوگ عمل کرے تو کبھی بھی شادیاں نہ ہو، تمام لوگ مصیبت سے بچ جائیں۔ ہمارے کیا ہے مخلوط تعلیم سے خطرناک، یہ مخلوط تعلیم کے نتیجے میں یہ شادیاں ہوتی ہیں محبت والی، عشق کا جو شادی ہوتی ہے عشق والی وہ مخلوط تعلیم کو جیسے کالجوں میں اسکولوں میں اسی طریقے سے اگر دینی ماحول ہو اسلامی ماحول ہو ہلکا دینی مزاج ہو تو ایسا نہیں ہوگا۔ بھائیوں ایک بات یاد رکھیے حدیث طلبہ کہ یہ جو معاشرتی شادی ہو رہی ہے مسلمان بھی کر رہے ہیں مشرکہ سے، یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مسلمہ بھی مشرک سے کر رہی ہے، تو اس کے جو ہے جو وجوہات ہیں ایک وجہ تو بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے گھر میں جو تربیت ہم دیتے ہیں تعلیم جو دے رہے ہیں اپنے بچوں کی وہ بہتر تعلیم نہیں ہے، بہتر تربیت نہیں ہے۔ تربیت جو ہم لوگ دے رہے ہیں آج کس طرح موبائل کا جو زمانہ ہے ہم اپنے بچے اور بچیوں یعنی بڑے بالغ بچے کے ہاتھ موبائل کے اندر بالکل بے فکر ہو جاتے ہیں، بالکل دور ہو جاتے ہیں، اور نیٹ کے زمانے میں کتنی خاص بات آتی ہے، کتنی گندی تصویر آتی ہے، کیا چیز نہیں ہے، کتنی گندگی کون سی گندگی دنیا میں ہے جو موبائل کے اندر نہیں ہے، جو نیٹ پر نہیں آتا۔ ہم دے دیتے ہیں، ہاں ضرورت ہے اس کی ضرورت ہے، ضرورت کے مطابق آپ استعمال کریں، اور نگرانی اور خاص طور پر تنہائی میں ایک بند کوٹری میں چاہے لڑکا ہو یا لڑکی کبھی بھی اس ہاتھ میں نہیں کرنا۔ اگر ہم نے روکا تو اس میں بہت چیزیں کمی واقع۔ اسی طریقے سے مخلوط تعلیم ہم اپنے کالجوں میں بھیجتے ہیں، اسکولوں میں بھیجتے ہیں جہاں پر لڑکا لڑکی دونوں بغل میں بیٹھ کر کیسے ممکن ہے کہ دونوں آپس میں جوان جوڑے آپس میں بیٹھے باتیں کریں، وہ اس کو دیکھیں، اس آپس میں نظارہ بھی ہو اور وہ بٹ بھی جائے، ایسا کیسے ہوتا ہے؟ تو یہ جو ہے یہ بھی سبب ہے۔ اور تیسری جو ہے وجہ دوسرا جو سبب ہے بین المذاہب شادیوں کی رواج بن رہا ہے، ایک تیسرا سبب ہے کہ شادی میں جو اسراف ہے جو فضول گردی ہے کہ ایک آدمی اپنی شادی میں اپنی بیٹی کی شادی میں اتنا زیادہ خرچ کرتا ہے کہ دوسرا آدمی مجبور ہو جاتا ہے، اب وہ رشتہ ڈھونڈتا ہے تو اب سماج کے اعتبار سے معاشرے کے اعتبار سے اپنی ناک کی جو ہے کٹتے جائے تو سماج کے ساتھ چلنے کے لیے اس کے ساتھ قدم ملانے کے لیے وہ آگے بڑھتا ہے، پھر کر لیتا ہے، پھر شادی ہوتی ہے، بچی بڑی ہو جاتی ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے پڑھائی لاتے ہیں یا تو عزیز طلبہ جو شادی کے جو یہ مدار ہے یہ بین مذاہب شادیوں کا وہ اسلام اس کا کوئی جگہ نہیں ہے۔ ایک بات میں بڑی بات ختم کروں، عزیز طلبہ ایک بات یہ تیار ہے کہ کتابیہ سے اہل کتاب کی شادی کرنا درست ہے، آپ کو رائے قرآن میں ہے کہ کتابیہ سے شادی کر سکتے ہیں، لیکن آپ غور کیجیے کہ ہم جو بات کی وہ چھوٹ رہی تھی چند منٹ میں آپ کو بتا دوں اس وقت کے تراجم میں کہ گرچہ کتابیں شادی کرنا چاہیں لیکن آپ کو معلوم ہے کہ شام کے مسلمانوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت جب شادی کرنا شروع کی مسلمان کر رہے تھے تو حضرت عمر نے سختی سے منع کیا کہ گرچہ جائز ہے وبا ہے لیکن تم کتابیں شادی مت کرو۔ اور آپ جان لیجیے کیا حکمت عملی تھی وہ تو بعد میں سامنے آتی ہے جب یہ جنگ 1967 میں جو جنگ عرب اسرائیل میں جو جنگ ہے
اس میں آپ دیکھیں بہت سارے لوگ ہیں تجزیہ نگاروں نے یہ بات کہی ہے کہ بالکل چند 1-2 دن اگر ڈر جاتے عرب تو آج دنیا کے نقشے سے اسرائیل ہٹ گیا۔ اگر 1967 میں ہمارا 15 بھائی عرب چڑھ پڑے بالکل حاوی تھے، لیکن اس میں جو شکست ہوئی اس کے اسباب ایک بڑی وجہ ہے تجزیہ کاروں نے کہا ہے کہ اس وقت جو کمانڈر تھے اکثر بہت سارے کمانڈروں کی بیویاں جو تھی وہ یہودیاں تھی، اور اس وقت یہاں جو بھی یہ کام کرتے تھے جو یعنی آپس میں میٹنگ کرتے تھے وہ ساری باتیں اسرائیل تک پہنچ گئی اور یہ بہت بڑا سبب بنا عربوں کے ہار میں۔ تو عزیز طلبا یہ ہمارا جو اسلام ہے صاف ستھرا ہے، اس لیے کہ فراغت کے بعد شادی کا رڑا ہے اس میں آپ اس کو جو ہے کبھی بھی جو ہے اس طرف آپ دھیان رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بارے میں اسلام کا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز طلبا انسان سے پہلی بات تو شادی کا شادی میں کاروبار اسلام میں کچھ نہیں ہے، اس کا بائیکاٹ کیا ہے، اور یہ پہلے سے ایک فتنہ آ رہا ہے کہ اسلام جو ہے طاقت سے پیدا ہے، زور سے تلوار سے پیدا ہے، لیکن یہ بھی بات نہیں، اور یہ لو جہاد کا مسئلہ تو آج نہیں ہے، لیکن یہ مسئلہ وہ پہلے سے پڑا ہے کہ اسلام جو ہے تلوار سے پیدا ہے۔ تو اسلام تلوار سے پہلا اس بات کو آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ 2 ٹوک میں کہا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی اکراہ نہیں، کوئی زبردستی نہیں، کوئی زبردستی نہیں۔ یہ تو اور یہ جو لو جہاد کا فتنہ ہے یہ ایک خاص فتنہ ہے، لیکن یہ عمومی فتنہ، یہ عمومی جو فتنہ ہے کہ دین میں مذہب اسلام میں لوگوں کو لانا یہ زبردستی یہ پہلے سے آ رہا ہے، تو یہ فتنہ تو پہلے سے ہے۔ تو یہ 2 حصے ہیں، ایک تو عام ہے کہ دین میں زبردستی لانا، اسلام جو طاقت کا جوت بنایا لوگوں کو کھینچ رہا ہے وہ طاقت بنیا۔ میں اس یہاں پہ ایک بات کر کے بات کرتا ہوں، جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام طاقت سے پھیلا اور جو ہے بندوق کے لوگ پر لوگوں نے اسلام قبول کرایا ہے، ان سے ذرا آپ پوچھیے ایک تاریخ کے حوالے سے کہ دنیا میں جہاں بھی آپ پڑھے ہوں گے جس ملک کے بارے میں، ایک ملک کا دار تو انڈونیشیا جو پوری دنیا میں سب سے بڑا ملک یعنی مسلم ملک ہے، سب سے بڑا مسلمان ملک، وہاں کے بارے میں تو کنفرم ہے، پورے تاریخ کا سب مطمئن ہے کہ وہاں پر کبھی بھی مسلم فوج کسی نہیں کی، کبھی بھی اسلامی فوج مانے گی وہاں کون سے فوج، وہ تو سب ایسے اسلام کو قبول کیے متاثر ہوتا ہے۔ اسلام کے اندر وہ کشش ہے کہ وہ آدمی فطرت کا بات ہوتا ہے، اس کی زمین کا بات ہوتی ہے، وہ اس کے اعتبار سے اسلام قبول کرتے جائے۔ اللہ رب العالمین سب کو اپنے بندے کو فرمائے۔